قربانی کس پر واجب ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر 100 لوگوں پر قربانی بن رہی ہوتی ہے تو 5 لوگ کر رہے ہوتے ہیں، 95 لوگ قربانی نہیں کر رہے ہوتے۔ قربانی کا نصاب وہ نہیں ہے جو زکوٰۃ والا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر قربانی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس پر تو قربانی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ اب آسانی سے سمجھ لیجئے کہ قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا ہے۔ آپ عید الفطر پر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا نصاب، زکوٰۃ کا نصاب زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے ایک سمجھ لیا ہے، 100 میں سے 95 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ نہیں کرتے ہیں۔ اب قربانی کی 5 شرائط ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ بھائی آپ کریں، آپ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ تو 5 چیزوں کو یاد رکھنا ہے، 5 چیزیں سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا، نان مسلم، غیر مسلم احکام شرع کے مکلف ہی نہیں ہے تو ان پر نہیں ہے۔ نمبر 2، عقل مند ہونا۔ کوئی شخص اگر پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، قربانی نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہونا۔ نابالغ پر، جو ابھی شریعت کے نظر میں بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اس پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 4، مقیم ہونا۔ جو قربانی کے دنوں میں 10 ذی الحج کے صبح صادق سے 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک اگر کسی سفر میں ہو، وہ سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو، جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں شریعت میں مسافر۔ تو وہ قربانی کے دنوں میں مسافر نہ ہو، مقیم ہو، یعنی سفر میں نہ ہو، تو اس پر بھی قربانی واجب۔ 5ویں چیز، آخری پوائنٹ یہ سمجھنے کا ہے، آخری پوائنٹ ہے مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب ہو، اس کے پاس اتنی مالیت ہو، اتنی ملکیت ہو کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، یہ اصل سمجھنے کا ہے۔ اب کتنی مالیت ہو، کتنی ملکیت ہو اس کے پاس؟ تو سب سے پہلی چیز ہے 7.5 تولہ سونا۔ آیا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے کہ نہیں ہے؟ مرد ہو یا عورت، قربانی سب پر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی صرف مردوں پر ہوتی ہے، عورتوں پر نہیں ہے، نہیں، عورتوں پر بھی۔ تو پہلی چیز ہے 7.5 تولہ سونا ہو کسی کے پاس، اگر ہے تو قربانی واجب، نہیں ہے تو پھر تھوڑا آگے چلیں گے، 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے تو قربانی واجب۔ کوئی بھائی کہے نہیں، سونا 7.5 تولہ نہیں ہے میرے پاس، چاندی 52.5 تولہ میرے پاس نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر 52.5 تولہ چاندی کی رقم جو ہے وہ کیش آپ کے پاس ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ رقم کتنی بنتی ہے؟ تو آج 23 تاریخ ہے، اور آج کے حساب سے وہ رقم 1,84,400 روپے بنتی ہے آج کے حساب سے۔ چونکہ چاندی کے ریٹ روزانہ 30-40 روپیہ کے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو آج کے حساب سے جب ہم نے نکالا تو 1,84,400 روپیہ بنتی ہے۔ اگر کسی بھائی کے پاس قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے ہیں، اتنی رقم ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑے بیٹوں کی شادیاں کروانے کے لیے پڑی ہوئی ہے، گھر بنوانے کے لیے پڑی ہوئی ہے، کسی اور کام کے لیے پڑی ہوئی ہے، ابھی تو آپ کی ضرورت میں نہیں ہے نا، قربانی واجب ہے۔ تھوڑا آگے چلیں، نمبر 4، اگر آپ کے پاس کیش رقم بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو چوتھے نمبر پر آپ کے لیے بیچنے کے لیے آپ کے پاس سامان ہے، مال تجارت ہے۔ کوئی آپ کا دکان ہوگا، شاپ ہوگی، اس میں سامان ہوگا، گاڑیاں، کوئی بزنس ہوگا، پلاٹس ہوں گے، کچھ ہوگا بیچنے کے لیے، آپ کہیں گے ہاں۔ اگر جو کچھ آپ کے پاس بیچنے کے لیے اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم جو بنتی ہے اس کے برابر ہے تو قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ ایک بھائی کا خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے 4 لاکھ روپے کا، بیچنے کی نیت ہے اس کی یا نہیں ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، لے کے رکھ دیا، قربانی اس پر واجب ہے، 4 لاکھ کا ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے 1,84,400 روپے جتنی رقم بن رہی ہے تو قربانی واجب ہے۔ تو یہ قربانی کا نصاب ہمیں اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ اچھا، 5ویں نمبر پر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ، آپ کی ضرورت میں نہ ہو، کوئی بھی چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے، بس 25 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، 15 یوز کے ہیں، باقی ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ آپ کے گھر میں جو اضافی چیزیں ہیں، آپ کے گھر 3 منزلہ بنا ہوا ہے، 1 منزل پہ آپ ہیں، 2 منزلیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اس کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا۔ یوں آپ کی ضرورت سے زیادہ جو بھی سامان ہے، 2 گاڑیاں پڑی ہوئی ہے، ایک ایسے ہی ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، ایک یوز میں، تو ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی رقم کو جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں ان کی رقم کو جب ملائیں گے، وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی پہنچ رہی ہے، قربانی واجب۔ اگر کسی بھائی کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو اب دیکھیں گے کہ سونا 1 تولہ ہے، ہاں یار 1 تولہ پڑا ہوا ہے، چاندی ہے وہ، ہاں ایک چھوٹی سی منڈی پہنی ہوئی ہے، دونوں کی رقم کو ملائے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ سونا 1 تولہ 2.5 لاکھ سے زیادہ اوپر ہے، جس پر جتنی ملکیت پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ 1,84,400 بن رہی ہے، قربانی واجب ہے۔
اگر کسی بھائی کے پاس بیچنے کے لیے سامان ہے لیکن وہ 50-60 ہزار روپے کا ہے، کسی کے پاس کیش رقم 50 ہزار روپے پڑے ہوئے، ضرورت سے زیادہ 1-2 خالی پلاٹس پڑے ہوئے، یوز میں نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، کوئی کیش پیسے نہیں، کوئی کاروبار نہیں، بزنس نہیں، کچھ بھی نہیں، ضرورت سے زیادہ سامان ہے، پیسے 1 روپیہ بھی نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ادھار لو، قرض لو، قربانی کرو، بعد میں پیسے۔ تو قربانی کے نصاب کو جب ہم اچھے سے سمجھیں گے تو ایک گھر میں 10 لوگوں پر قربانی بن رہی ہوتی ہے تو ایک کر رہا ہوتا ہے، 9 چھوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کا ہے۔